اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرے کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم اپنا طرز زندگی حسینی بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہم مہدوی معاشرے کے اندر زندگی بسر کریں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ حسینی طرز زندگی اپنانے کے لیے جس اساس کی ضرورت ہے، جس بنیاد کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ انسان محمد و آل محمد کی شناخت حاصل کرے اور اس سے بڑھ کر حسین ابن علی کی شناخت اور معرفت حاصل کرے۔ جب یہ دو کام کر لے گا تو در حقیقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ حسین کون ہیں، حسین نے جو زندگی گزاری وہ زندگی کس طریقے سے تھی اور کن کن اصولوں کے اوپر حسین نے زندگی گزاری۔ اگر یہ کام ہم کر لیں تو یہ زمینہ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ وہ قدم ہے کہ انسان حیات طیبہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ انسان اس زندگی کی طرف حرکت کرتا ہے کہ جو زندگی انسان کو لقائے الہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس زندگی کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کو ہدایت کرواتی ہے، اس زندگی کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، اس زندگی کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کو کامیاب و کامران کرتی ہے۔ بس حیات طیبہ متوقف ہے معرفت کے اوپر، اور کون سی معرفت؟ جو معرفت ہمیں محمد و آل محمد کے ذریعے سے ملے گی، جو معرفت ہمیں حسین ابن علی کے ذریعے سے ملے گی، یہی وہ امر ہے کہ انسان حسینی طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ اور جب انسان حسینی بن جائے، جب انسان عاشورائی بن جائے، جب انسان کربلائی بن جائے، تو پھر وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرتا ہے۔ اگرچہ وقت کا امام چراغ بجھا کے اپنی بیعت سب سے اٹھا لیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہاری جنت کے بھی ہم ضامن ہیں، تو پھر بھی وہ اس کے لبوں پہ یہی الفاظ آتے ہیں کہ مولا یہ ایک جان تو بہت کم ہے، اگر ہمیں 1000 دفعہ زندگی دی جائے، ہمیں 1000 دفعہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو جلایا جائے، ان کی خاک بنا کے خاک اڑا دی جائے اور پھر ہمیں زندگی دی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تو ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب حسین ابن علی کی معرفت ہو جائے۔ لیکن اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو انسان حسین سے اپنی معاشی زندگی کو پورا کرتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو حسین کو خط تو لکھے جاتے ہیں لیکن حسین کے نمائندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو لوگ مدینہ میں پڑے رہتے ہیں، اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو لوگ کعبہ کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن حسین ابن علی اپنا کاروان کربلا کی طرف لے آتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو لوگوں کو حج میں زیادہ ثواب ملتا ہے، وقت کے امام کی نصرت میں ان کو کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگر حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو تو لوگ حسین ابن علی سے اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے کنویں کا پانی جو کھارا ہوتا ہے، اپنے کنویں کا پانی اس کو قابل استفادہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کا سہارا تو لیتے ہیں لیکن حسین ابن علی کی مدد نہیں کرتے۔ بس پہلا زینہ حسینی زندگی کو اختیار کرنے کا، پہلا زینہ حسینی زندگی کو اپنانے کا یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی معرفت حاصل کریں۔ پھر اگلا زینہ آئے گا عملی زندگی میں، اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو معرفت کا زینہ ہے یہ ہمیں حیات طیبہ کی طرف لے کے جائے گا، یہ اس حیات کی طرف لے کے جائے گا کہ جو طیب ہے، جو طاہر ہے، جس کے اندر پاک و طاہر ہستیوں کا ذکر ہے، جس کے اندر خدا کی عبودیت ہے، جس کے اندر خدا کی اطاعت ہے، جس کے اندر خدا کے نمائندوں کی اطاعت اور نصرت ہے۔ بس نصرت اگر کرنی ہے تو معرفت ضروری ہے، ساتھ دینا ہے معرفت ضروری ہے، انصار بننا ہے معرفت ضروری ہے، امام کو پہچاننا ہے معرفت ضروری ہے، بیعت کرنی ہے معرفت ضروری ہے، تاکہ انسان
گمراہی کا شکار نہ ہو، تاکہ انسان انحراف کا شکار نہ ہو۔ اور یہی سے ہم یہ نتیجہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر انسان حسینی طرز زندگی اپنائے، اگر انسان حسینی بن جائے، اگر انسان حسین کو پہچان لے، حسین کی شناخت حاصل کر لے اور وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئے جو حسین ابن علی نے فقط ان 10 دنوں میں، فقط اور فقط اگر 10 دن کی حسین کی زندگی کی شناخت اور معرفت حاصل ہو جائے انسان کو، تو یہ انسان کو اپنے وقت کے امام کا ناصر بنا دیتی ہے۔ یہ انسان کو اس معاشرے کی طرف حرکت دیتی ہے کہ جس معاشرے کا نام مہدوی معاشرہ ہے۔ یہ انسان کو اس نظام کی طرف حرکت دیتی ہے کہ جس نظام کا نام مہدویت ہے، جو عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اوپر نافذ ہوگا، جس کے اندر عدالت علوی ہوگی، جس کے اندر شریعت مصطفیٰ ہوگی، جس کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، جس کے اندر قرآن کی تعلیمات ہوں گی۔ یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ ان 10 دنوں کے اوپر موقوف ہے کہ جو کربلا کے اندر حسین ابن علی نے گزارے۔ یہ میں فقط ایک ثمرہ اور نمونہ بتا رہا ہوں کہ اگر فقط ان 8 یا 10 دنوں کی معرفت انسان حاصل کر لے، اور اگر وہ قیام کے جو مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا میں جس کا اختتام ہوا حسین ابن علی کے ہاتھ سے جو ہوا، اس کی معرفت آ جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ جو نصرت امام وقت ہے، جو انسان کو ناصر بنا دیتی ہے۔ بس حسینی طرز زندگی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی شناخت حاصل کریں، حسینی طرز زندگی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں، حسینی طرز زندگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی شناخت حاصل کر سکیں، حسینی طرز زندگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خانوادے کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اس نظام کی طرف حرکت دیں، اس نظام کی طرف لے کے جائیں جس نظام کا نام مہدویت ہے، ہم اس مقدمے کو اپنائیں، ہم اس مقدمے کو اختیار کر سکیں، ہم اس مقدمے کو فراہم کر سکیں کہ جس کے اختتام کا نام ظہور مہدی ہے۔